ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھنے کو ملی اور کسی نے سوال بھی کیا ہے کہ مسجد کے باہر دو محراب ہیں اور اختلاف علماء کے درمیان یہ ہوا کہ ایک زوات پڑھتا ہے ایک دعات پڑھتا ہے. انہوں نے اختلاف دور یہ کیا کہ دو امام کر دیے. تو یہ زوات اور دعات کا جو اختلاف ہے اس کو کیا آپ سمجھیں گے؟ دیکھیں جی، اصل لفظ جو اہل عرب سے ہمیشہ پڑھا اور سنا علماء سے، اساتذہ سے، وہ تو دعات ہی ہے. عربی میں عرب بھی اس کو یہی تلفظ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ اتنا خطرناک پہلو نہیں ہے کہ زواد ہو یا دعات ہو، چونکہ اس تلفظ پر علماء کی بحثیں ہمیشہ سے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو قراء حضرات ہیں، بڑے قراء، ان میں اس کی بحثیں رہی ہیں، اس مخارج کی بحث رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ ایک مسجد میں دو محراب بن گئے. ایک طبقے، اس ایک کے معیدین آ کے اپنی الگ جماعت کراتے ہیں اور ایک اپنی. یعنی امت کے ٹوٹ پھوٹ کی بہترین مثال اگر کسی نے دیکھنی ہے کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے تو وہ یہ مسجد ہے. اور اس کی تصویر فیضان صاحب ضرور لگائیے گا. یہ وہ مسجد ہے. امت کا ٹوٹ پھوٹ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک تلفظ کی ادائیگی پر ان لوگوں نے کیا کیا، ایک تلفظ کی ادائیگی پر فرق کر دیا، اور اس فرق کی بنیاد پہ اب دو طبقے ہیں. آہستہ آہستہ ان میں اتنی نفرتیں ڈلیں گی کہ وہ پورے کے پورے مسلک اور فرقے بن جائیں گے. ایسا کوئی تصور قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا. قرآن مجید کی 36 سے 37 آیات ہیں جن میں فرقہ پرستی کو حرام، شرک تک کہا ہے. شرک کے علاوہ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز دھڑے بندی ہے. اور آپ دیکھیں، اگر آپ عہد صحابہ دیکھیں اور عہد تابعین دیکھیں اور ان کے اختلافات کو دیکھیں، حیرت ہے. یہ وہ قوم ہے، آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ قوم ہے کہ جو ائمہ اربعہ کو حق کہتی ہے. توجہ کیجئے نا، ائمہ اربعہ کو حق کہتی ہے. ائمہ اربعہ سے کیا مراد؟ یعنی امام ابو حنیفہ جن کے اصول بالکل مختلف ہیں، امام شافعی جن کے اصول بالکل مختلف ہیں، امام مالک جن کے اصول اور استدلال کا منہج بالکل مختلف ہے، اور امام احمد بن حنبل جن کا اصول اور استدلال کا منہج بالکل مختلف ہے. ان چاروں کو حق مانتے ہیں اور خود دعاد کے تلفظ کے مسئلے پر بٹے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور منافقت ہے. تو اگر چار ائمہ مختلف اصول، مختلف مناہج استدلال و استنباط رکھنے کے باوجود حق ہو سکتے ہیں، تو بھائی آپ دو تلفظ الگ رکھ کے بھی حق ہو سکتے ہیں. اکٹھے ہو کے کسی بڑے عالم کے پاس جائیں، ان سے تلفظ سیکھ لیں اور بات کو ختم کریں. یہی تو سارا تماشا ہے.